جگہ پر لایا گیا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کو بہت فخر ہے اس بات پر کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اتنے اچھوں میں بھی ہیں کہ کینیڈا کے منسٹر بن سکیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم میں اگر کچھ برے ہیں تو اس کمیونٹی کو اسی طریقے سے دیکھا جائے، لیکن چونکہ یہ ملٹی کلچر کنٹری ہے، یہاں اگر کوئی بھی کمیونٹی کا بندہ غلط کام تھوڑا سا بھی کرتا ہے تو پوری کمیونٹی کا نام آتا ہے، اور جس کا نام اچھی جگہ پر آ جائے تو پوری کمیونٹی کو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں مثال دینے لگا کہ اتنا خوبصورت محفل آج سجائی ہے to celebrate عید میلاد النبی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے۔ میرے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ مجھے آپ نے زاہد بھائی اتنے اچھے الفاظ سے نوازا، اور بلیسنگ کے مغرب کی نماز بھی نصیب میں یہ حضرت تھی، تو میں I'm truly grateful and truly humble and truly honored۔ ایک مرتبہ جو پاکستانی کمیونٹی سینٹر کی ٹیم ہے اور مسجد رحمت اللہ علیہ کی ٹیم ہے، اسپانسرز ہیں، والنٹیئرز ہیں، سب کے لیے give a round of applause for their efforts to ایک مرتبہ ان کے لیے بھرپور تعریف۔ تھینک یو، جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے پہلے بھی ایک ایونٹ کیا تھا الیکشن کے فوراً بعد، انفارچونیٹلی میں نہیں آ سکا تھا، تو میں نے ایئرپورٹ سے اپنا میسج دیا تھا۔ میں بھی یہاں پر کھڑا ہوں ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ برامپٹن شنکوزی پارک اور پریزیڈنٹ آف دا ٹریجری بورڈ آف کینیڈا۔ یہ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا جو ریزیڈنٹس ہیں برامپٹن شنکوزی پارک میں، جنہوں نے مجھے یہ ٹرسٹ دیا، ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہ آنر دی، اور والنٹیئرز جنہوں نے ہر کیمپین میں ڈے اینڈ نائٹ کام کیا، اور یہاں پر بہت سارے دوست فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے پچھلے 20 سال کے عرصے، 20 سال سے زیادہ کا پولیٹیکل جرنی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان سب نے کنٹریبیوٹ کیا اس جرنی میں۔ کئیوں نے ممبرشپ اسکیم، کسی نے فنڈ ریزنگ کیا، کسی نے میڈیا پہ اپیل کی، جو کنٹریبیوشنز بھی دی پولیٹیکل، اور جو فزیکلی نہیں سپورٹ کر سکتے تھے انہوں نے دعائیں دی۔ یہ سب ان دعاؤں کی وجہ سے ہے، اس محنت کی وجہ سے جو آپ لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ So that goes to all of you۔ So یہ جو کامیابی ہے یہ میری نہیں، آپ سب کی کامیابی ہے، برامپٹن شنکوزی پارک کے ریزیڈنٹس کی کامیابی ہے، یہ کینیڈینز کے لیے جو ہمارے پرائم منسٹر نے کمٹمنٹس کی ہیں ٹو ڈیلیور دوز پرائرٹیز، یہ اس کی سکسیس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسپانسبلٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پریولیج دی ہے ٹو سرو، جو خدمت، جو ایکچوئل اس کا جذبہ ہے، جو روح ہے، جو سول ہے بینگ اے پولیٹیکل پرسن، کہ لوگوں کی خدمت کیسے کرنی ہے، لوگوں کے لیے بہتری کیسے لا سکتے ہیں، لوگوں کے مسائل کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی that's how I take it، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ اور والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرا نام نثار فیصل ہے، اور آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آزادی۔ اس کو آزادی بہار عزیز کا سامان ہے، اس کو آزادی بہار عزیز کا سامان ہے، عشق میری جان
آزادی میرا ایمان ہے. عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی, عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی, لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے. معزز سامعین, آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز, ہمارے سینے مسرتوں سے معمول اور ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار ہیں. اور کیوں نہ ہو, آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کا حصول آسان نہیں. ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں, ملی نہیں ہمیں عرض پاک تحفے میں, جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا. معزز سامعین, جب میں تاریخ کے پنوں کو پلٹتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں شہر وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. آپ کی سماعت کا بہت شکریہ. زاہد خان صاحب, سرفراز باجوہ صاحب, آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ ماشاءاللہ ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں عید میلاد النبی کا, اور جس طریقے سے آپ ینگ جنریشن جو ہے, جو یوتھ ہے, اس کو انگیج کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس پہ ایک راؤنڈ آف اپلاز بنتا ہے اس آرگنائزیشن کے. بہت شکریہ. باقی یہ ہے کہ عید میلاد النبی ظاہر ہے مقصد اس کا یہی ہے کہ جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو ہم کیسے فالو کرتے ہیں. ان کا جو پیغام ہے یونٹی, کمپیشن اور چیریٹی, ان چیزوں کو ہم کس طریقے کے ساتھ جو ہے, باقی تو ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو ان کی ٹیچنگز ہیں ان کو ہم کتنا صحیح طرح سے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Honorable Chairman and Board of Directors of Pakistani Community Center of Canada, Honorable Members of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام بری صاحب. جشن عید میلاد النبی مبارک all of you. Eid Milad al-Nabi celebrations are held all over the world to express our deepest love from the bottom of our hearts for our most beloved Prophet Rasul Pak sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Khatamul Nabiyyin, the seal of the Prophet, meaning the final Prophet sent to us by Allah subhanahu wa ta'ala. Definitely it is a great development that the part of Muslim Ummah who are unsure about celebrating Eid Milad al-Nabi are gradually shifting over towards our side. I'm sure they have realized that Eid Milad al-Nabi celebration is an absolute necessity of the day, and it carries a great significance because it offers an alternate to an overwhelming environment resulting most notably from Christmas celebrations. And this is particularly true for our young generation that was brought up in the Western Hemisphere and the non-Muslim countries. This generation is characterized by their upbringing in a highly digital and tech-driven world. And we all know how effective this world is, how much effect this is having on us and our young children. I have learned that though unfortunately those Muslim children who lose their parents and they do not have any guardians, and they go to the custody of Children's Care Society, badly and urgently need Muslim foster parents. So I urge you, I encourage you that those families who are willing to and also who have the ability and the capability to accumulate such services should contact the Children's Aid Society. Also, we should join the national and international charitable organizations which are involved in resolving the human sufferings in the world.
also those Egyptian Aid Society will also compensate you for this noble cause. It takes a great deal of effort and the layout of financial resources to hold such celebrations. And it is our, without any expectation from the attendees, it is our responsibility that with an open heart, we should support such organizations like Pakistani Community Center of Canada, enable them to arrange better ambience, better quality of food, and more variety of food. I am grateful to Pakistani Community Center of Canada. Amin ya Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا ومرجعنا محمد وبارك وسلم عليه. بہت بہت شکریہ جناب باجوہ صاحب آپ کا، خان صاحب آپ کا، آپ لوگوں نے اتنی عزت دی، اپنی پوری کمیونٹی کا میں بھائی مشکور ہوں. یہ میری جو کیمپین تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی، اور بس یہ ایک جو خوبصورت سی ہے کہ یہاں پہ حدیث لکھی ہوئی نا کہ جس شخص کا آج اس کے گزرے وہ کل سے بہتر نہیں ہوگا. آنیسٹلی روزانہ اور ہر سال بلکہ میں اپنی اسیسمنٹ اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی یہی کرتا تھا کہ اس سال میں نے کیا اچیو کیا ہے اور کیا نہیں کیا. تو جب یہ پارٹی میں موقع ملا تو یہی تھا کہ نو اور نیور کے ٹرائی کرتے ہیں آگے دعا جانے اور خدا جانے. دیوا بال کی شاخیں رکھے میں رہے تو ہوا جانے خدا جانے. تو یہی میں نے ٹرائی کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی. باقی آج کے دن کے حوالے سے میں کہوں گا کہ میری ایک کمزور اور ناتواسی زبان ہے، میں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں جو تمہارے اخلاق ہیں ان کی تکمیل کے لیے، کہ بہترین آپ ہیومن بینگ کیسے بن سکتے ہو ان کے لیے میں بھیجا گیا. جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ پورا کا پورا کانا خلقہ القرآن، کہ جن کا اخلاق جو اگر اخلاق کے بارے میں اگر کسی نے پوچھنا ہے تو وہ پورا قرآن پڑھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول کرے. میری اور میری پوری فیملی کی طرف سے ہم نے ابھی عمرہ بھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے. میری اور پوری فیملی کی طرف سے آپ سب کو، آپ کے بچوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. صاحب، زاہد بھائی، آپ کے اتنے کائنڈ انٹروڈکشن کا اور تمام مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ. ہر سال کی طرح آج آپ نے ہم سب کو پھر دوبارہ یہاں پہ اکٹھا کیا ہے اتنی خوبصورت محفل کے لیے، اتنی خوبصورت شام کے لیے، عید میلاد النبی کے لیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس طرح کی جو محفل ہوتی ہے، اٹ برنگز بیک اے لاٹ آف میموریز فار می ایز ویل. میرا بیٹا ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے،
اور وہ کرت میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور میں بڑی ہی پریکٹس کرا کے اس کو کچھ مہینے اور میک شور کرتی تھی کہ وہ بچہ فرسٹ یا سیکنڈ ضرور کمپٹیشن میں جیت کے آئے میڈل. اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنے یہاں پہ بچے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے اتنی خوبصورت طریقے سے کرت بھی کر رہے ہیں, پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے, اسپیچ بھی کیا. ہماری بیٹی یہاں پہ آئی ہے, اتنی خوبصورت انہوں نے یہاں پہ اسپیچ کی ہے. تو آئی تھنک یہ آج کا دن جیسے ظاہر بھائی نے کہا ہے ان کی انکریجمنٹ کے لیے ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے, ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا اور ہم سب کو اکٹھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاہد بھائی آپ کا انٹروڈکشن کا بہت بہت شکریہ. اور پاکستان کمیونٹی سینٹر سرفراز باجوہ صاحب پریزیڈنٹ اور زاہد خان صاحب کا اور تمام بورڈ ممبران کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آج یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ محفل سجائی اور ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اس میں شریک ہو سکیں. اللہ اس کو قبول کرے. اور جو سب سے اچھی بات پاکستان کمیونٹی سینٹر کی ہمیشہ مجھے لگتی ہے, عید میلاد النبی کے موقع پہ آپ ینگ بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کے کمپٹیشن کرتے ہیں اور ان کو قرت اور نعت میں جتنا انکریجمنٹ دیتے ہیں. آئی تھنک یہ میں نے کسی اور آرگنائزیشن یا کسی جگہ نہیں دیکھا. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک ہمیں ایک خاص طور پہ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے پاکستان کمیونٹی سینٹر کے ممبران, کیونکہ یہ اپنی جو جنریشن ہے اس کو اگر ہم آج انکریج نہیں کریں گے, آج ان کو ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ عید میلاد النبی کا موقع کیوں ضروری ہے ہمارے لیے سیلیبریٹ کرنا. اور ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی ہمارے لیے ایک مثالی زندگی چھوڑی ہے جس کو اگر ہم آئی تھنک اڈاپٹ کر لیں تو دنیا کی ساری خرافات سب کچھ ہر چیز ختم ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ایک مثال ہمیں دے دی ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ بھئی ایک اچھی زندگی گزارنا کس طرح ہے اور کس طرح ہم لوگ ایک اچھی دنیا کی تشکیل کر سکتے ہیں. تو یہ بچوں کو خاص طور پہ بہت بتانا ضروری ہے, کیونکہ جب میں نے کینیڈا امیگریٹ کیا تو میری والدہ نے پہلی بات یہ کی تھی کہ بچوں کو لے کے جا رہی ہو لیکن پہلی نسل زبان بھولتی ہے, دوسری نسل اپنا ہیریٹیج بھولتی ہے اور تیسری نسل مذہب سے دور جاتی ہے. اس بات کا خاص دھیان رکھنا. تو اس لیے مجھے ہمیشہ بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں. اور ہمیشہ زاہد بھائی, سرفراز صاحب, میں کافی لوگوں سے شکایت کرتی ہوں کہ ایسٹ اینڈ کی طرف آپ لوگ نہیں آتے, لیکن زاہد خان صاحب ایک ایسے ہیں. میں نامینیشن 2014 میں ہوئی, اس کے بعد 4 کیمپین ہوئے. ہمیشہ یہ یہاں سے وہاں اسکارپرو آتے ہیں اور ہر قسم کا جو بھی والنٹیئر کا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو زاہد بھائی آپ کا خاص شکریہ کہ آپ اتنی دور سے وقت نکال کے ہم